السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحاب الہادین المہدیین، اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے بیان میں آج کا اسم 35 الغفور ہے۔ الغفور کے معنی اور اس کے خواص۔ الغفور جل جلالہ بہت بخشنے والا۔ خواص 3 ہیں۔ جو اس اسم کو بکثرت پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ سیاہی گٹے گی، زنگال ختم ہو جائے گا، کدورت، نفرت، حسد، بغض۔ نمبر 2، تب یا درد سر کا مریض، یعنی تبدک، یہ جانوروں پر بھی آتا ہے اور ہمارے پشتوں میں اس کو بھی دا میخ یا غوا تبکشوا، یا جس کو بخار ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ انگریزی میں کہتے ہیں، بڑا بخار، یا درد شکی کا، درد سر کا مریض، یا غمگین آدمی اگر اس اسم کو کاغذ پر لکھ کر روٹی پر اس کا نقش جذب کر کے کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کو شفا اور خلاصی بخشے گا۔ نمبر 3، جو اس کو بکثرت پڑھے گا برے اخلاق، روحانی امراض اور ظاہری بیماری سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اس کے مال اولاد میں برکت ہوگی۔ تو اس کے ساتھ اگر یہ دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اگر یہ دعا اس طریقے سے پڑھے تو سونے پہ سہاگا، آخر پہ انہ هو الغفور الرحیم پڑھے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم، یعنی اس کا تکرار کرتے رہے، اس پہ پانی دم کر کے پیے، انشاءاللہ روحانی امراض کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء ہیں اس کی تشریح کوئی نہیں کر سکتا، اس کا مفہوم کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ایک لفظ اللہ، جس میں تمام کائنات الہیہ ایک لفظ میں سمویا ہے، الف میں، لیکن بزرگان دین امت نے اور مشائخ عظام نے سینہ بسینہ علم لدنی سے، کتابوں سے، درسگاہوں سے جو تجربات حاصل کیے ہیں اپنے علم میں لائے ہیں، پھر اس پہ عمل کیا ہے، وہی انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے، وہی انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں، رجوع اللہ کریں، اللہ ہی سے حاجت روائی طلب کریں، اللہ ہی کہ ہاں اپنے آپ کو پیش کرے، حاجاتوں کو پیش کرے۔ ایک شخص نے پوچھا تھا منت کا، یاد رکھیے گا منت اللہ کا ہوتا ہے، انسانوں کے نہیں ہوتے۔ بالفرض اگر ہم اولیاء اللہ یا علماء یا ان کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر منت مانگتے ہیں تو یہ غیر شرعی ہے۔ وہاں پر آپ صرف ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تبارک الذی پڑھے، سورۃ زلزال پڑھے، سورۃ تکاثر پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے، سورہ یاسین پڑھے یا سورہ فاتحہ پڑھے، استغفار پڑھے، درود شریف پڑھے۔ ایون کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، اپنا نماز پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدہ، اب شروع کرے،
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہاں تک پڑھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، 2 رکعت نوافل بھی پڑھے، یہی دوبارہ پڑھے اپنے اذکار میں، اور اللہ کی درگاہ میں پیش کرے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس قبرستان والوں کو، یا جو عارف باللہ ہے، جو شیخ وقت گزرا ہے، جو عارف ربانی گزرا ہے، ولی وقت گزرا ہے، ان کو آپ بخش دیں۔ ان کی ہاں اولیاء کا وسیلہ برحق ہے، آپ اس کے ذوات صالحہ اعمال صالحہ سے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اس کا وسیلہ بنا سکتے ہیں، لیکن جہاں منت تعلق ہے، منت شرعی، وہ اللہ کے لیے ہے، اور وہ بھی اگر آپ کسی چیز کا منت مانگے، اگر میرا یہ کام ہوا تو میں روزے رکھوں گا، یہ کام ہوا 2 دیگیں چڑھاؤں گا، تو وہ اپنے گھر بار میں بچوں پر کھلائے، ادھر بھیجیں، مدرسے میں بھیج دیں، مسجد میں بھیج دیں، نمازی کھائیں گے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ مثلا ادھر بابوں کے پاس لے جائیں، نہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ ایصال ثواب کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔